السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. آج ہم پہلے تھوڑا سا صیام الشوال کے بارے میں پڑھیں گے کہ رمضان گزر جائے تو پھر ایک دم سب کچھ نہیں چھوڑ دینا بلکہ پھر بھی کچھ روزے رکھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوال کے روزے. رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے. ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے. اور اس طرح اگر ہم دیکھیں 30 روزوں میں سے اگر ہر روزے کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 300. اور 6 روزے جو آخری ہیں 60 ہو جائیں گے. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو گویا آپ سارے سال روزے سے رہے. تو عموماً ہم رمضان کے سارے رکھ لیتے ہیں لیکن شوال میں پھر سستی ہو جاتی. تو آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لینی ہے اور پلان بھی کر لینا کہ کب رکھنے، تاکہ اس ٹائم کو آپ پھر اور چیزوں سے فارغ رکھیں. ایک اور جگہ پر فرمایا رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں. اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے. یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں. قضا روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کرے. یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ گیا تو فوراً بعد میں رکھ لیا جائے، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ آپ شوال کے اور قضا روزے اکٹھے کر دیں. 2 نیتیں ایک روزے میں جمع نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وہ جو میرے پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹے تھے وہ شوال میں بھی آپ کاؤنٹ کر لیں کیونکہ میں شوال میں قضا رکھ رہی. نہیں، وہ 6 دن الگ ہوں گے اور یہ 6 دن الگ ہوں گے. پہلے فرض پورا کرنا ہے پھر نفل رکھنا. اس طرح 12 دن بن جائیں گے. لیکن اس میں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے کیونکہ آپ نے 6 دن پہلے چھٹی کر لی ہے تو حساب برابر ہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو. تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے 3 روزے ہیں اور ہر ہفتے کے 2 روزے. جو بھی آپ چوز کریں، دونوں طرح رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت فالو کرتے رہیں سال بھر تو بہت ہی مناسب ہوگا اور انشاءاللہ مقربین والے اعمال میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ وہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے. 3 کون سے دن؟ 13، 14، 15. ٹھیک ہے، چلیے 28واں پارہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جاتی. اس کو ان کے اصطلاح میں زہار کہا جاتا. زہار کا لفظ زہر سے ہے، پیٹھ سے. اوس بن صامت انصاری نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی
آپ نے قدیم رواج کے مطابق ان سے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے۔ اس پر وہ عورت سخت پریشان ہوئی کہ اگر میری طلاق ہو چکی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، گھر بگڑ کر رہ جائے گا، تو اس کی کوئی صورت نکلنی چاہیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی اور پھر وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سبحانہ وتعالی سے شکایت کر رہی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنے مسائل کا حل تو انسانوں سے مانگ سکتا ہے، لیکن کمپلینٹس بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، شکوے اللہ ہی سے کرنے چاہیے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اور سب کی اصلاح وہی کر سکتا ہے، اور تمام حالات اور مشکلات میں وہی انسان کے لیے بہتر راہیں نکال سکتا ہے۔ انسان انسانوں کے سامنے بعض اوقات سال ہا سال تک اپنے دکھ روتا ہے، لیکن ان کے پاس ان کی بے بسی، کمزوری کی وجہ سے کوئی حل نہیں ہوتا، اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، شوہر کا معاملہ ہو تو شوہر سے جھگڑتے ہیں۔ یہاں انہوں نے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا، بلکہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل مانگا، اور پھر آپ کے ساتھ اس آرگیومنٹ میں تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ لیکن تشتکی الی اللہ، اپنے غم کی فریاد، اپنے دکھ کی فریاد، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کی کہ وہ اس معاملے کا حل پیش کرے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا، یعنی جو گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خولہ کے درمیان ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص دو صفات کا ذکر کیا تاکہ بندے کو یقین ہو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اور بندے کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا حال بھی جانتا ہے، اور جو ہماری فریادیں سنتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی مسئلے کا حل کون پیش کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت کی وسعت کا حال کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں تھی، یعنی اسی کمرے کے ایک کونے میں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اس سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ تو اس سے ایک اور ادب اور قاعدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں تکرار کرنی ہو تو ضروری نہیں کہ انسان چیخ چلا کر کرے یا آسمان سر پہ اٹھا لے، بلکہ بہت تحمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اور جتنا انسان ٹھنڈے دل سے اپنی بات اور اپنا مقدمہ کہیں پیش کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنی بات دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اور وہ بات زیادہ بہتر طور پر سنی بھی جا سکتی۔ ہمارا کسی کو بھی شکایت پہنچانے کا انداز ہوتا ہے تو اس میں عموماً ہمارا رویہ اتنا منفی ہوتا ہے کہ دوسرا سننے والا سننے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں ایک منفی ذہن بنا لیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرے عموماً آپ کے خلاف سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ کی اس حدیث سے معاملے کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اور پھر یہ شاید اس لیے بھی آہستہ بتا رہی ہوں کہ شوہر کا معاملہ ہے، یعنی ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی سے اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی حل لینا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پورے محلے کو سنائیں یا اپنے بچوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیں یا پورے خاندان کے سامنے فریادیں کرنے لگیں۔ اس سے ہسبینڈ وائف دونوں کی عزت پر بھی فرق آتا ہے، اور مسائل حل ہونے کی بجائے جب بہت سے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو طرح طرح کے مشورے ملنے لگتے ہیں اور معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اکثر مسائل سننے والے محض خاموش تماشائی ہوتے ہیں، وہ کچھ حل نہیں کر سکتے۔ تو خصوصاً شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جن کے درمیان کا راز ہی رہنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ راز ماں باپ تک بھی نہیں جانا چاہیے، بہن بھائیوں تک بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ راز جتنا زیادہ دو کپڑوں سے باہر جاتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اس لیے میں دو کپڑے کہہ رہی ہوں، دو کپڑوں سے باہر جو راز چلا جاتا ہے پھر وہ سنبھالے نہیں سنبھلتا اور معاملہ حل ہونے کے بجائے عموماً بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے خصوصاً چونکہ مجادلہ، جھگڑنے والی خاتون سورت کا نام بھی ہے، اور عموماً خواتین کو اپنے شوہروں سے، گھروں سے، سسرال سے مسائل رہتے ہیں،
تو اس کا بہترین طریقہ اور ادب بتا دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے، کہ اللہ کو سنانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، ان اللہ سمیع بصیر. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قانون دے دیا کہ جس میں حل بتا دیا گیا کہ آئندہ اگر کسی مرد نے ایسے کوئی الفاظ کہے تو پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا. تم میں سے جو لوگ بیویوں سے زہار کرتے ہیں، کہنے کو یہ صرف 3 لفظ ہیں منہ سے نکلے ہوئے، لیکن اس کا امپیکٹ پورے خاندان پہ پڑتا ہے اور خود اس انسان پر بھی. تو اس لیے بیوی کو تو چھوڑ دیا گیا، ظاہر اس کا تو قصور کوئی نہیں، لیکن میاں کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا. فرمایا ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کی ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے اگر وہ شرمندہ ہوں، معافی چاہیں. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، جو اگر آج کے دور میں ہو تو شاید لاکھوں میں اس کی قیمت ہو. اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل پنشمنٹ کی شکل میں نصیحت ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، جیسے کہ آج کل نہیں ہے، وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. اگر ایک روزہ بیچ میں چھوٹ گیا دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی نئے سرے سے. قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا 1.25 کلو گندم کے برابر، تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی عمل کر کے دکھاؤ اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت دو. اب ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کی ہر بات مانے گا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے توبہ کا طریقہ بھی وہیں سے پوچھے گا. اور جب توبہ کا طریقہ بتایا جائے گا اور اس میں اگر کوئی جرمانہ عائد کیا جائے گا تو وہ بھی وہ خوش دلی سے ادا کرے گا، کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو جو جی چاہتا ہے کہتے رہتے ہیں، 100 دفعہ طلاق دے کے پھر رجوع کر لیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کی پرواہ نہیں کرتے. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، رسوا کیے جا چکے ہیں، ہلاک کیے جا چکے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. اور یہاں مخالفت کی بات آپ دیکھیے کتنی واضح ہے، اس کو بے شک انڈر لائن کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے اس میں انسان کے لیے ذلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. تو جب انسان دنیا میں کبھی بھی محسوس کرے، یہ کام کی بات ہے کہ اس کو عزت نہیں دی جا رہی، مثلا سسرال عزت نہیں دے رہا، یا بہن بھائیوں میں سے کوئی اس کو نہیں پوچھتا، یا اور لوگوں کی طرف سے بھی، پورے معاشرے کی طرف سے بھی اس کو شکوہ شکایت ہے کہ میری کوئی عزت نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دینا چاہیے کہ میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جھٹلا رہی ہوں، ان کی مخالفت کر رہی ہوں اور ان احکامات کو آنر نہیں کر رہی، یعنی میں کہاں پر عزت نہیں دے رہی. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو عزت نہیں دیتے پھر ہم کس عزت کے مستحق ہیں؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم کس اہمیت کے مستحق ہیں؟ ایسے لوگوں کا انجام پھر
یہی ہونا چاہیے. تو ہر معاملے میں ہمیں جب معلوم کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا، تو پھر پڑھنا پڑے گا، پھر توجہ سے سیکھنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا اور ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو یقین دہانی کرانی پڑے گی کہ اسی میں عزت ہے، کیونکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ اس دن ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. یعنی انسان اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتا ہے اور بھولتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، وہ انسان کو اس کے کیے کی جزا ضرور دیں گے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. یعنی تین لوگ چپ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہوتا ہے. یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے، سیکرٹ باتیں کرنے والے، خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، پبلش کر دیے جائیں گے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے آپس میں سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے. یعنی سلام میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ سلام کا مطلب سلامت رہو، اور وہ تو سلامتی چاہتے ہی نہیں. اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہماری فوری پکڑ کیوں نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور خرابیاں کر لیں اور اپنا برا ہونا پروو کر لیں، تاکہ ایک ہی دفعہ جب پکڑ ہو تو پھر انہیں کوئی ریگریٹ نہ ہو. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. یہ جو بات کہی گئی نا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، اے ابو القاسم آپ پر موت ہو. یعنی سلامتی کے بجائے سام کہا. آپ نے فرمایا وعلیکم، بس. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بد زبان نہ بنو. کہنے لگی جو انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے ان کے قول کو ان پر واپس نہیں کر دیا، ان کی بات انہی پہ لوٹا نہیں دی وعلیکم کہہ کر؟ جو انہوں نے کہا میں نے کہا وعلیکم. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کر دی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. یعنی وہ چھپ چھپ کے یا زبان پھیر کے بھی جو باتیں کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی کھول دیتا تھا، اور آخرت میں تو یہ سب باتیں کھل کر رہیں گی، کچھ چھپایا نہیں چھپے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو، یعنی چپکے کوئی بات کرو، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں. یعنی سرگوشی میں کیا نہیں کرنا؟ گناہ کی بات، زیادتی کی بات، یعنی کسی انسان پر گناہ، اللہ کے حق میں کمی، زیادتی کسی انسان کے خلاف، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات. یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے سرگوشیوں میں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے.
یہ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں. کیونکہ جب 3 لوگوں میں سے 2 آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو تیسرا شخص لیفٹ الون ہو جاتا ہے، اور اس کے دل پہ بہت غم گزرتا ہے کہ یہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر میرے خلاف نہ ہوتی تو میرے سامنے کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، ایسا کرنے سے اس کو رنج ہوگا. البتہ اگر لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ایک بڑی گیدرنگ محفل ہے تو اس میں اگر 2 لوگ بات کر لیں کسی ضرورت کے تحت تو کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے، ہر بات انہوں نے کان میں کہنی ہوتی، تو یہ بچپن سے پڑ جاتی. ایکچولی جب چھوٹے بچے یہ حرکت شروع کریں تو اسی وقت ان کو روکنا چاہیے کہ اس میں چھپانے کی کیا بات. جب بہت چھوٹے ہوں تو اور بات ہے، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم باقی سب بہن بھائیوں کے مقابلے میں ماں کے زیادہ قریب ہیں، اور میرے اور ماں کے بیچ میں سیکرٹس ہیں. کیونکہ 2 محبت کرنے والوں کے بیچ میں جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں پتا ہوتے، تو وہ اس محبت کو ظاہر کرتے ہیں اس طرح کانوں میں باتیں کر کے. لیکن جو ہی ذرا بڑے ہوں تو انہیں ادب سکھانا چاہیے تاکہ وہ آپس میں اس طرح کی بات نہ کریں جو پھر انکانشیسلی وہ معاشرے میں بھی نکل کر یہی حرکت شروع کر دیں. آپ نے عام طور پر نوٹ کیا کہ کچھ لوگ ہمیشہ بات کرتے ہی ایسے سسپیشس انداز میں ہیں کہ معلوم نہیں کتنا بڑا راز ہو، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، سب کے سامنے کی جا سکتی ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اصلاح کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان ہر غلط کام چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی چیز انسان کو صحیح معنوں میں سیدھا نہیں کر سکتی. پھر فرمایا یہ تو ایک شیطانی کام ہے کانوں میں باتیں کرنا، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی کبھی کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو، آپ کو دیکھ کر آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، تو بھی اللہ پر بھروسہ کریں اور سوچیں کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ سارا کنٹرول ہر چیز کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اب یہاں مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے ہیں، جن میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ انسان مجلس میں وسعت پیدا کرے، دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، دوسروں کے لیے، نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی آپ دوسروں کو وسعت دیں تو اس کا ثواب کس کو ملے گا، اس کی جزا کس کو ملے گی؟ وسعت کرنے والے کو. کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، عموماً اگر آپ سفر کرتے ہیں، جیسے جہاز میں تو خیر سیٹس فکس ہوتی ہیں، لیکن ٹرین ہے یا بس وغیرہ ہے یا کسی مجلس میں درس، شادی، پارٹی، جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ آ گئے تو فوراً چوڑے ہونے لگتے ہیں، گود کا بچہ دوسری کرسی بٹھا لیتے اور اپنا بیگ تیسری کرسی پر رکھ لیتے تاکہ کوئی اور قریب نہ بیٹھے، ہم خود ہی کھلے کھلے بیٹھے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، یعنی آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے، اگر جگہ نہیں بھی تو بھی اپنے جیسچر سے سمٹ کے بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا، محبتیں عام ہوں گی. اور اگر آپ دوسروں کی جگہ بھی خود قبضہ کرنا چاہیے، جیسے قبضہ گروپ ہوتا ہے، تو اس صورت میں دوسروں کے لیے تو تکلیف ہوگی لیکن آپ کا بھی دل تنگ ہوگا، اور دلوں کی یہ تنگی جو ہے پھر زندگی کے سارے معاملات میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے، ہر چیز میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے. تو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، تو جگہ بنایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی اگر راستے میں بیٹھ جاتے ہو آ کے تو انتظامیہ اٹھائے کہ یہاں سے اٹھ جائیں تو مائنڈ نہ کیا کرو. کیونکہ عام طور پر لوگ جب اندر آتے ہیں، مثلا پہلی دفعہ کسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، تو ان کو ادب آداب نہیں پتہ ہوتے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھلی جگہ ہے، کہاں زیادہ مناسب ہے.
وہ شرم کے مارے پیچھے ہی رستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، چاہے جگہ ہو یا نہ ہو. تو ایسی صورت میں جب انتظامیہ ان کو اٹھاتی ہے تو پھر وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے ہی بد اخلاق ہیں، کہیں بیٹھنے ہی نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں انسان کو خود ہی دیکھ کر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو بلیم کرے. خلاصہ یہی ہے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث انسان نہیں بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے شخص پر بھی لعنت کی ہے. یعنی مثلاً کچھ لوگ اگر سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، جیسے گروپ سٹڈی ہوتی ہے آپ کی، تو اتنے میں کوئی آ کے بیچ میں درمیان میں نون کا نقطہ بن کے بیٹھ جائے تو ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو کسی کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ خود نہ بیٹھ جائے، بلکہ وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو. پھر اسی طرح کسی کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی اگر کوئی اپنا بیگ رکھ کر گیا ہے، مثلا واش روم گیا یا کہیں کسی کام گئے یا وہیں پاس ہی کھڑے ہیں، کہیں جو ہی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی اور براجمان ہے، یہ حرکت بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھنے کا حق ہے. اگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تب بھی وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. یعنی کتنی تفصیل سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب آداب سکھا دیے ہیں. پھر اسی طرح مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے اس کے ساتھ عزت بخشی ہے. یعنی اللہ نے دوسروں کے دلوں میں ڈالا کہ اس کو جگہ دے، اور اس کے مسلمان بھائی نے اسے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے، یعنی کوئی جگہ نہیں دے رہا، تو پھر وہ ادھر ادھر معلوم کرے کہ کہاں پر جگہ موجود ہے اور پھر جہاں جگہ پائے وہاں جا کر بیٹھ جائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اور دونوں فریقین جو ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ عموماً اس وقت مشکل کا شکار ہوتے ہیں جب باہم انٹریکٹ کرتے ہیں. الگ الگ سارے پرہیزگار ہیں، سبھی بڑے عبادت گزار اور نیک لوگ ہیں، لیکن جو ہی معاملہ دو بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا. کچھ نہیں ہوتا، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، تم نے مجھے جگہ نہیں دی تھی، تم نے میری جگہ لے لی تھی. تو اس سے ہی جھگڑے گھروں میں بھی شروع ہوتے ہیں اور پھر اداروں تک اور پھر پوری ایک قوم اور ایک نیشن اور ایک ملک تک یہ پورا کلچر عام ہو جاتا ہے کہ جس میں دلوں کی تنگی ہوتی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اس چیز پر بھی عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں، تاکہ اس دین کی وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے عزیزوں میں، پیاروں میں مزید محبت بڑھے، نہ کہ دل تنگ ہو. پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. والذین اوتوا العلم درجات، یعنی کسی کو اگر جگہ کہیں نہیں ملی اور اس کو واپس جانا پڑا، بعض اوقات ہاؤس فل ہوتا ہے، ٹکٹس بند ہو چکے ہوتے ہیں یا ہر چیز پیک ہو جاتی اور دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، تو انسان بہت اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ جیسے مجھے کسی نے دھتکار دیا ہو. کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، مثلاً آپ حرم جا رہے ہوں اور آگے سے ایک دم دروازہ بند کر دیا جائے. اب تو باقاعدہ کاؤنٹنگ بھی آتی ہے، یعنی لائٹس جل جاتی ہیں کہ اندر جگہ نہیں ہے اور لوگ مت آئیں. بعض اوقات کسی خاص وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اندر جانا منع کر دیا جاتا ہے. تو ایسے میں دروازے پہ کھڑے ہو کے لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، اندر جانے. اور پھر یہ نہیں کہ کچھ موب اکٹھا کر کے ان سب کے ساتھ دروازے کو دھکا لگانا شروع کر دے کہ پولیس کے مقابلے میں ہم زیادہ طاقتور ہیں. تو ایسی حرکتیں جو ہیں وہ مسلمان کی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ رعایت کرنے والا، عمدہ اخلاق والا انسان ہوتا ہے، اور اس کا مظاہرہ وہ اللہ کے گھر میں بھی کرتا ہے اور اپنے ملک میں بھی کرتا ہے اور سڑکوں پہ بھی کرتا ہے اور باقی جگہوں پر بھی کرتا ہے. اور اگر آپ واقعی عزت چاہتے ہیں تو عزت صرف اس میں نہیں کہ کوئی آپ کے لیے دروازے کھولے یا آپ کو سلوٹ کرے. عزت اس میں ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے اور آپ کا علم کتنا ہے اور علم پر عمل کتنا ہے. جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا جتنا علم زیادہ ہوگا، علم نافع، اور اس پر عمل زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا. تو کرنے کے کام پہ توجہ رکھیے اور خواہ مخواہ دھونس دھاندلی سے اپنا روب نہ جھاڑیے دوسروں پر اور زبردستی سے عزت حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اس طرح کبھی کسی کو عزت نہیں ملتی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے اور اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے، اس سے باقی بہت سے کام آپ کے متاثر ہوتے تھے، تو صدقہ یعنی رکھ دیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں ایک ادب سیکھ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے اللہ کے رسول تھے اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہر شخص الگ اپنا پرائیویٹ ٹائم لیتا ہے تو پھر آپ کے جو باقی فرائض ہیں، ذاتی عبادات سے لے کر تعلیم دینے کا اور جنگ اور جہاد میں حصہ لینے کا، وہ کام کب ہوں گے؟ اور مسلمانوں کی عمومی طور پر فلاح و بہبود کے جو کام ہیں ان کے لیے سوچ بچار کب ہو سکے گی؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اب کوئی الگ نہیں ملے گا، جو ملنا چاہے گا وہ پہلے صدقہ پیش کرے گا تاکہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے۔ اب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت ایک معاملے کے بارے میں دریافت کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے اس آیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ بھی ہو گئی تھی کیونکہ اصل میں تو صرف سکھانا مقصود تھا، تو اس لحاظ سے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ میں نے صدقہ دیا اور بات کر لی۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب تک سب کچھ فری ملتا ہے تو ہم سب اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جو ہی کسی چیز میں کچھ پے کرنا پڑے تو پھر ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کوئی اور نیکی کر لیں گے۔ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا، کیونکہ ذہنیت ایک جیسی تھی، ہمیشہ دوستی لائک مائنڈڈ لوگوں میں ہوتی ہے۔ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، ایسا خطرناک گروہ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ تو دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ جھوٹے لوگ ہر جگہ سمجھتے ہیں جھوٹ سے کام چل جائے گا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، یعنی منافق کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہی ہوا کرتی ہے۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار ہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔